عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد المبين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت کے لاکھوں سلام. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد کے لاکھوں سلام. غوث اعظم و منیب سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد اگر کعبے والا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنا رہے یا غوث آدمی زنم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. قادری امنا رہے یا غوث آدمی زنم رمز مرشد متقی مفتی آدمی زنم. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت کے لاکھوں سلام. ابو اختر رضا علم کی کہکشاں نادش دین و ملت کے لاکھوں سلام. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. بے شک سبحان اللہ. آئیے حضرات، کچھ عرض و معروف سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہمارا بہتر و مناسب سمجھتے ہیں ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی سیدنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود اسلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی اکرام ربی الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے، حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے. گرا ہے آج بھی اسلام خون خواروں کے جھرمٹ میں، گرا ہے آج بھی اسلام خون خواروں کے جھرمٹ میں. اور حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے، امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. اور پتن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش محلہ بچھا کے سوئے ہیں. پتن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش محلہ بچھا کر کے سوئے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. بولے نا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جانتے ہیں آپ ہم اور آپ نے ذکر شہدائے کربلا کی مجلس سجائی ہے، اور آج چوتھا دن ہے لمسم. آپ سخاوت امام حسین لگاتار سنتے چلے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں؟ لگاتار امام حسنین کریمین کی سخاوت ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کتنا سخی گھرانہ ہے. آئیں اس کے بعد آگے بات بڑھاتے ہیں. آپ لوگوں نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ حاتم طائی، جب حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن کی سطح پر، ذہن کے پردے پر ایک دم سخاوت کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے. جان رہے ہیں آپ حاتم طائی کا پوتا اور آقا امام حسین ایک دن آمنے سامنے سے دونوں کا گزر ہوا. میرے آقا امام پاک گلی سے گزر کے جا رہے ہیں،
سامنے سے حاتم طائی کا پوتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے۔ تب حاتم طائی کے پوتے نے جب آقا امام حسین کے چہرے پر نظر ڈالی تو ڈالنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یار یہ کس کا شہزادہ ہے، یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تب حاتم طائی کے ساتھیوں نے، حاتم طائی کے پوتا جو تھا اس کے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ آپ ان کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ حاتم طائی کا پوتے نے بولا میں نہیں جانتا۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں، مشکل کشا کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا اب حاتم طائی کے پوتے کو شوق ہوا کہ جائے اور آقا امام علی مقام سے بات کرے۔ پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا شہزادے مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں ہم تو آپ کو نہیں جانتے۔ کہا میرے دادا کے بارے میں پڑھا ہے؟ کہا نہیں ہم جانتے ہی نہیں اور ہمیں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اگر جانتے ہوتے تو یہ بات ہی نہ کہتے۔ میرے آقا امام علی مقام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا ایسی کیا کوالٹی تھی تمہارے دادا کے اندر جو آپ اتنا وہ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میرے دادا کی سخاوت بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے میرے دادا کی سخاوت۔ آقا امام حسین نے کہا کتنی مشہور ہے ذرا ہمیں تو بتائیں تمہارے دادا کتنے بڑے سخی تھے؟ اب حاتم طائی کا پوتا بولا سنو میرے دادا اتنے بڑے سخی تھے کہ میرے دادا کے محل کے دروازے 8 تھے، 8 دروازے ہیں۔ سائل پہلے دروازے سے مانگتا تھا، میرے دادا دے دیا کرتے تھے، وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا، دادا جاننے کے بعد اس کو دے دیتے ہیں، وہی سائل تیسرے دروازے پر آتا ہے، دادا جان رہے ہیں پھر بھی اس کو دے رہے ہیں، وہی سائل چوتھے دروازے پر آتا ہے، دادا جانتے ہوئے بھی دے رہے ہیں، وہی سائل 5ویں دروازے پر آیا ہے، دادا نے پہچان لیا ہے لیکن پھر بھی دے رہے ہیں، وہی سائل 6 دروازے پر آیا ہے، دادا نے جان لیا ہے لیکن پھر بھی دے رہے ہیں، ہاں وہی سائل 7ویں دروازے پر آیا ہے، دادا نے جانتے ہوئے بھی اسے بھیک دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے بڑے میرے دادا سخی تھے۔ جب اتنی بات سنی تو آقا امام حسین مسکرانے لگے۔ حاتم طائی کا پوتا بولا بس یہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ اور میرے امام علی مقام نے کہا بھلا یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ یہ تیرے دادا کی سخاوت کوئی سخاوت ہے؟ ذرا میرے نانا کی سخاوت کو دیکھ، تیرے نانا ایک مرتبہ جب ایک دروازے پر دیا ہے تو بندہ فقیر کی فقیر رہا، پھر دوسرے دروازے پر گیا، دوسرے سے بھی پورا نہ ہوا، بندہ تیسرے پر گیا، تیسرے سے بھی جھولی نہ بھری، بندہ چوتھے پر گیا، 5ویں پر گیا، 6ویں پر گیا، کے 7 دروازے پر جانے کے بعد تیرے دادا سے 7 دروازوں سے لینے کے بعد بندہ فقیر کے فقیر رہا۔ ارے میرے نانا کے دروازے پر آ جا، میرے نانا کے دروازے میں، میرے نانا کے گھر میں کوئی 8 دروازے نہیں، 7 دروازے نہیں، 6 نہیں، 5 نہیں، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، بس ایک دروازہ ہے۔ اور میرے نانا جب کسی کو اپنے دروازے سے عطا کر دیا کرتے ہیں تو پھر اس کو کبھی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی کو دے دیا تو پھر اب قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، قربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جلو کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم اب آئیے صحابت کی بات کرتے رہیں گے تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معرکہ کربلا ہوا ہے، یہ ہوا کیسے ہے؟ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا، غور سے سننا، ثقافتیں آپ نے اب سن لی، یہاں سے تاریخ کربلا شروع۔ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے کہا تھا سب سے پہلے 3 لوگوں کی بیعت لینا، حسین ابن علی کی، عبداللہ ابن عمر کی، عبد الرحمن ابن ابو بکر کی۔ یزید نے کہا تھا ان لوگوں سے بیعت لینا، وہ جانتا تھا یہی بڑے لوگ ہیں، یہ مان جائیں گے تو سارے لوگ مان جائیں گے۔ اس نے کہا تھا سب سے پہلے حسین ابن علی کی بیعت لینا، اور اگر حسین ابن علی بیعت نہ کرے
پھر جنگ کے لیے تیار رہنا، ان کا سر کاٹ کے میرے پاس لے آنا، یہ یزید نے کہا تھا۔ گورنر مدینہ کو خط لکھ کر کے بھیجا یزید نے کہ جاؤ ان کے پاس بیعت لے کر کے آؤ ان سے، رات کا وقت ہے، کافی رات گزر چکی ہے۔ گورنر مدینہ آیا، آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگا حضور یزید کا خط آیا ہے، اور یزید کہتا ہے کہ آپ سے بیعت لیے، آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ میرے آقا امام حسین مسکرائے، بولے یا تو آپ ان کی بیعت کر لیں ورنہ سر دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ گورنر مدینہ نے یہ پیغام سنایا تو میرے آقا امام علی مقام نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں تو حضور یہ ان کا حکم ہے اور میں صرف ان کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ آقا امام علی مقام نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں تو کہا حضور انہوں نے سر لانے کا حکم کیا، میرا عہدے کی بات ہے۔ اب امام حسین نے کہا بتا تجھے تیرا عہدہ پیارا ہے یا مصطفیٰ کی اولاد پیاری ہے؟ بتا۔ وہ جو گورنر مدینہ تھا نا، محب اہل بیت تھا، اہل بیت اکرام سے محبت کرنے والا تھا۔ کہا بتا تجھ کو اپنا عہدہ پیارا ہے یا مصطفیٰ کی اولاد پیاری ہے؟ تو اس نے کہا تھا حضور ایسے ہزاروں عہدے آپ کے قدموں پہ قربان، اگر میں کبھی بھی اگر ایسی بات آ گئی ایسے لاکھ عہدے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، لیکن میری اتنی جرأت نہیں کہ میں مصطفیٰ کی اولاد کے ساتھ ہاتھ بھی بڑھا دوں۔ لیکن آقا امام علی مقام بڑا سوچ و بچار کے بعد کہتے ہیں کہ شاید اگر میں یہاں رہا تو پھر یہ خون ریزی کرے گا، زبردستی کرے گا۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی عباس سے کہا عباس چلو مدینہ چھوڑنے کی تیاری کرو، اب یہاں ہمارا رہنا مناسب نہیں، کیونکہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو پھر قتل و قتال ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت مدینے پہ وہ آئے گا کہ ایک میڈا میرے پورے مدینے کی عزت کو حرمت کو پامال کر دے گا۔ تو امام حسین نے فرمایا میں وہ میڈا بننا نہیں چاہتا، عباس تیاری کرو۔ حضرت عباس تیاری کرنے لگے۔ آقا امام حسین رات کے سناٹے پر آخری سلام کرنے کے لیے اپنے نانا مبارک اپنے نانا پاک کے روزے پر گئے ہیں، روزے پاک پر گئے ہیں، اپنے نانا جان کے روزے پاک پر گئے ہیں، اور جو ہی قریب ہوئے ہیں تو سسکیاں بھرنے لگے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نانا پاک کا مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں کسی کو شفا نہیں ملتی ہے تو مصطفیٰ کے مدینے جایا کرتا ہے، جہاں کسی کو قرار نہیں ملتا ہے تو مصطفیٰ کے مدینے جایا کرتا ہے، جہاں کسی کی نہیں سنی جاتی ہے تو مصطفیٰ کے مدینے جایا کرتا ہے۔ امام علی مقام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سستیاں بھرنے لگے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر گئے، سلام عرض کیا اور کہا نانا آپ کا وہ حسین آیا ہے جس کو آپ کاندھے پر بٹھا کر کے سواری کیا کرتے تھے، نانا آپ کا وہ نواسا آیا ہے جس کے لیے جنت سے جوڑے آیا کرتے تھے، نانا آپ کا وہ نواسا آیا ہے جس کے رونے سے آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی، اے نانا آج آپ کا نواسا مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، نانا حضور آج آپ کے نواسے کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے اور یقین لکھتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے آپ کی آنکھ لگ گئی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ البتہ دونوں روایتوں میں سے کوئی سی بھی روایت اٹھائے، لیکن جیسے ہی امام پاک کی آنکھ لگی ہے خواب میں میرے کریم نبی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو سر کو اپنے رانے مقدس پر رکھا ہوا ہے اور آقا اپنے نواسے کی شر میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور کہتا ہے اللہم آتنی حسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہتے ہیں میرے آقا امام علی مقام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو امام حسین بھی روتے ہیں، رو رہے ہیں۔ اچانک سے ایک سامنے پرندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، جب پرندے پر نظر پڑتی ہے تو آقا امام علی مقام کہتے ہیں پرندوں کتنے خوش قسمت ہو، تم صبح بھی آؤ گے نانا کے مزاج پر، شام بھی آؤ گے نانا کے مزاج پر، تم اتنے خوش قسمت ہو کہ تم روزانہ آتے رہو گے، لیکن امام حسین آج جا رہا ہے، آج کے بعد کبھی تمہارا پلٹ کر کے واپس نہیں آئے گا۔ امام حسین کشکیاں بھر کر کے رو رہے ہیں، ساتھ میں بہن زینب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آقا امام علی مقام اپنے نانا کے پاس سے آخری سلام رخصت لے کر کے چل دیے ہیں۔ اب کہتے ہیں بہن زینب چل والدہ کی مزار پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں آپ بھی کبھی کبھی
कब्रिस्तान चले जाया करो, आप भी कब्रिस्तान का मुआयना कराया करो। हमारा नौजवान कब्रिस्तान जाना ही नहीं चाहता है। किसी की माँ को मरे हुए 20 साल हो गए हैं, बस पीने के बाद 40 में मर गया होगा, उसके बाद जाने की तौफीक नहीं होती है। वो नौजवानों, हम सिर्फ कब्रिस्तान तक जाते हैं जब शब बारात आती है, हम कब्रिस्तान तक जाते हैं जब शब कद्र आती है। हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया 2 लीटर और स्टैंड दिखाने के लिए हम पूरे शहर के चक्कर लगाते हैं, मज़ारात के हम चक्कर लगाते हैं। हम पर इबादत के नाम पर अय्याशियां कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं। कसम खुदा की नौजवानों, अपना तर्ज अमल बदल दो और अपने माँ बाप की कब्र पर चले जाया करो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कब्र पर आने का, अपनी कब्र पर आने का तुम्हारा बड़ा शिद्दत के साथ इंतजार करते हैं। ये मुर्दे अपने अपने लोगों को देख करके खुश हो जाया करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा नौजवान तो कब्रिस्तान की तरफ जाना ही नहीं चाहता है। मेरे आका इमाम अली मकाम ने ये पैगाम दिया, लोगों अगर तुम्हारी वालिदा जिंदा है तो वालिदैन की खिदमत कर लेना, और अगर वालिदा इंतकाल कर चुकी है तो उसकी मज़ार पर चले जाना, उसकी कब्र पर चले जाना। आका इमाम हुसैन अपनी वालिदा की कब्र पर गए हैं और हाथ रख करके रो रहे हैं। अब मेरे आका इमाम पाक ने कहा, अम्मी तुम्हारा वो हुसैन आया है कि जिसके लिए जन्नत से फरिश्ता जोड़े लाया करते थे। अम्मी तुम्हारा वो हुसैन आया है कि जिसके लिए आप परेशान हो जाया करती थी। अम्मी तुम्हारा वो लाडला बेटा आया है जिसके रोने से आपको भी तकलीफ पूरा करती थी। अम्मी आज सलाम खुशब करने के लिए आया है, आज के बाद आपका बेटा यहाँ नहीं आएगा, करबला के मैदान में जा रहा है। ए मेरी माँ, जिसके लिए तूने मुझे दूध पिला करके बड़ा किया था, आज वो नाना का वादा पूरा करने के लिए आका इमाम हुसैन जा रहे हैं। ए मेरी माँ, आज तेरा बेटा अपना वादा पूरा करने जा रहा है। नाना ने अगर सजदे को लंबा किया था तो आज जो वादा दिया था, आज तेरा बेटा वादे को वफा करने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बहन ज़ैनब आगे बढ़ी है और कब्र पर हाथ रख करके अर्ज करती है, अम्मी मुझे आपकी याद आ रही है। वो लोगों जब बहन घरों से जुदा होती है, जब बेटियां घरों से जुदा होया करती है तो उनको माँ की बड़ी याद आती है। आज बहन ज़ैनब पूरी कायनात को, आज बहन ज़ैनब मदीना छोड़ करके करबला में इमाम हुसैन के साथ जा रही है। क्या हाल हुआ होगा बहन ज़ैनब का। अल्लाह अकबर कबीरा। बहन ज़ैनब अम्मी की कब्र पर हाथ रख करके कहती है, अम्मी जी आज रात आप होती तो अपने बेटे को दुआओं से नवाजती। अम्मी अगर आज आप होती तो हमें दुआओं से रुखसत करती। अम्मी आज आप नहीं है तो कसम खुदा की मारने लिखते हैं कि हज़रत फातिमा की कब्र हिली है और हिलने के बाद कब्र के अंदर से आवाज आती है, ओ मेरी बेटी ज़ैनब, हम मशीयत इलाही के सामने मजबूर है। अगर कल्ला मुना होता फौरन निकल करके अपने बेटे के कसम खुदा की ये दोनों भाई वहां से रुखसत हैं। रुखसत होने के बाद वापस आते हैं। अब्बास से इमाम हुसैन ने कहा था, इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा था, अब्बास नाम लिखिए